آزادی اظہار پروگرام علمی ادبی چینل آزادی اظہار میں غلام محمد وامق سلام عرض کرتا ہے۔ حسب روایت آج ہم مسلمانوں میں موجود ایک تنازع کا حل پیش کر رہے ہیں، اور وہ تنازع ہے بروز قیامت لوگوں کو ان کی ماؤں کے ناموں سے پکارا جائے گا یا باپوں کے ناموں سے۔ اس ضمن میں جب ہم مختلف روایات اور قرآن کریم کا مطالعہ گہرائی سے کرتے ہیں تو حسب ذیل حقائق ہمارے سامنے آتے ہیں کہ اس مسئلے پر ہر دو فریق، دونوں ہی جو فریق ہیں، انہوں نے اپنی اپنی طرف سے مضبوط دلائل دیے ہیں۔ اس کے باوجود کوئی بھی فریق مخالف فرقے کے دلائل کو تسلیم نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر طبری کی روایت ہے، جس کو علامہ جلال الدین سیوطی نے درست تسلیم کیا ہے، کہ بے شک روز قیامت لوگوں کو اللہ عز و جل کی طرف سے ان کی پردہ پوشی کی خاطر ان کی ماؤں کے نام سے بلایا جائے گا، تاکہ ولد الزنا لوگ قیامت کے دن شرمساری سے بچ سکیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ستار ہے، پردہ پوش ہے، عیوب ڈھانکنے والا ہے، لہذا وہ قیامت کے دن بھی اپنے بندوں کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اس کے برعکس ابو داؤد کی یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ قیامت کے دن اپنے باپوں کے نام سے پکارے جاؤ گے، اس لیے اپنا نام اچھا رکھو۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے جو کہ اس نظریے کے مخالف لوگ بیان کرتے ہیں۔ اچھا، ماؤں کے نام سے ماننے والے قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت 71 کا حوالہ دے کر بھی اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، جس میں فرمایا گیا ہے کہ جس دن ہم تمام لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ بلائیں گے، جس دن ہم تمام لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ بلائیں گے، یہاں پر ان لوگوں نے امام کے معنی یعنی ماں کی جمع کیے ہیں۔ معنی ماں اور امام معنی ان کی جمع مائیں، جبکہ مخالفین، اس کے مخالف جو دلیل دینے والے لوگ ہیں، ان کے اس مفہوم کو رد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کی جمع امام نہیں ہو سکتا، کی جمع امام نہیں ہوتا بلکہ امہات ہوتا ہے۔ اس لیے مذکورہ آیت میں لفظ امام سے مراد رہنما یا لیڈر ہے، اور وہ لوگ ہیں جن کی دنیا میں اتباع اور فرما برداری کی جاتی تھی، چاہے وہ سیاسی لیڈر ہوں یا مذہبی رہنما اور پیر وغیرہ۔ یعنی ان کو ماننے والوں کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا، ان کے لیڈروں کے ساتھ، ان کے رہنماؤں کے ساتھ، اور ان کے جو پیر ہیں جن کو مانتے ہیں ان کے ساتھ ہی ان کا حشر ہوگا۔ اس آیت سے مراد وہ یہ لیتے ہیں دوسرے لوگ۔ اسی طرح صحیح بخاری کی ایک روایت بھی اس ضمن میں بیان کی جاتی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن دغا باز یعنی دھوکہ دینے والے کی سرین پر جھنڈا لگایا جائے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، جس پر لکھا ہوگا کہ اس نے فلاں بن فلاں سے دغا کیا تھا۔ یہاں پر فلاں بن فلاں کو باپ کی نسبت پر محمول سمجھ لیا گیا ہے کہ فلاں بن فلاں سے مراد باپ ہے، جبکہ فلاں بن فلاں سے مراد باپ ہی نہیں، ماں بھی ہو سکتی ہے۔ فلاں ضروری نہیں کہ باپ ہی ہو، ماں بھی ہو سکتی ہے۔ یہ تو تھی چند روایات جن کے مطابق قیامت کے دن لوگوں کو ماں کے نام سے یا باپ کے نام سے بلائے جانے پر یقین کر لیا گیا۔ لیکن جب ہم قرآن کریم کا بغور مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کسی کو بھی
کسی کے نام سے پکارے جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ قرآن کریم کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن کسی کو بھی کسی کے نام سے پکارے جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ ملاحظہ فرمائیں سورہ الحاقہ آیت 18 اور 19۔ اس دن یعنی قیامت کے دن، اس دن تم سب اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، اس دن تم سب سامنے پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی بھید پوشیدہ نہ رہے گا۔ سو جسے اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہنے لگے گا کہ لو میرا اعمال نامہ پڑھو، یعنی ان کو دائیں اعمال نامہ خود بخود اڑتا ہوا آئے گا اور ان کو ان کے ہاتھوں میں پہنچ جائے گا، دائیں ہاتھ میں جس کا اعمال نامہ آئے گا وہ کہے خوش ہوگا۔ اس کے بعد ہے سورہ الانشقاق آیت نمبر 7 اور 8۔ تو جس شخص کے داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا اس کا حساب تو بڑی آسانی سے لیا جائے گا۔ اس کے بعد ہے سورہ القمر آیت نمبر 7-8۔ یہ جھکی آنکھوں سے اجداث یعنی قبروں سے، جہاں اجداث کا مطلب جہاں پر بھی وہ لوگ ہیں، دفن ہیں یا جو بھی ہے، یعنی یہ جھکی آنکھوں سے اجداث یعنی قبروں سے یا جہاں پر بھی وہ ہوں گے وہاں سے اس طرح نکل کھڑے ہوں گے گویا کہ وہ پھیلا ہوا ٹڈی دل ہے، گویا کہ وہ پھیلا ہوا ٹڈی دل ہے، یعنی بڑے بڑے جتھوں کی صورت میں پکارنے والے کی طرف دوڑیں گے اور کافر کہیں گے یہ دن تو بہت سخت ہے، یعنی جتھوں ایک ایک بندہ نہیں جائے گا بلکہ سب جتھوں کی صورت میں بھاگے ہوئے جائیں گے قیامت کے دن قبروں سے نکل کے۔ اس کے بعد سورہ المعارج، سورہ المعارج آیت نمبر 43 اور 44، 43-44۔ جس دن یہ قبروں سے دوڑتے ہوئے نکلیں گے، قبروں سے دوڑتے ہوئے نکلیں گے گویا کہ وہ کسی جگہ کی طرف تیز تیز جا رہے ہیں، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ اس کے بعد سورہ یاسین آیت نمبر 51 اور سور کے پھونکے جاتے ہی سب کے سب اپنی قبروں سے اپنے پروردگار کی طرف تیز تیز چلنے لگیں گے، سور کے پھونکے جاتے خود بخود۔ اس کے بعد پھر سورہ یاسین آیت نمبر 53 مگر ایک چیخ، یعنی ایک چیخ سنائی دے گی بہت بڑی، مگر ایک چیخ کہ پھر یکایک سارے کے سارے ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے، یعنی اس چیخ کے بعد آٹومیٹک خود کار سسٹم کے تحت اللہ کے پاس لوگ حاضر ہو جائیں گے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 43 سورہ ابراہیم۔ وہ اپنے سر کو اوپر اٹھائے دوڑ بھاگ رہے ہوں گے، یعنی کسی طرف نہیں دیکھ رہے ہوں گے، وہ اپنے سر اوپر اٹھائے دوڑ بھاگ رہے ہوں گے، خود اپنی طرف بھی ان کی نگاہیں نہیں لوٹیں گی، اور نہیں خود وہ اپنے آپ کو دیکھنے کی بھی ان میں وہ نہیں ہوگی وقت کہ وہ اپنے آپ کو ہی دیکھ لیں، وہ پریشانی کے عالم میں اپنے سر کو اوپر اٹھائے ہوئے دوڑ بھاگ رہے ہوں گے خدا کی طرف۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 14۔ فرمان ہے لے تو خود ہی اپنی کتاب آپ پڑھ لے، لے تو خود ہی اپنی کتاب آپ پڑھ لے، آج تو تم آپ ہی اپنا خود حساب کرنے کو کافی ہے، اپنی کتاب آپ پڑھ لے اور آج تو تم آپ ہی اپنا خود حساب لینے کو کافی ہے، یعنی ہر چیز سامنے نظر آئے گی انسان کو قیامت کے دن۔ ان مذکورہ تمام آیات میں قیامت کے دن کی منظر کشی کی گئی ہے، ان میں اور ان کے علاوہ پورے قرآن کریم میں کسی بھی مقام پر انفرادی طور پر کسی کا نام لے کر اسے پکارے جانے کی بات نہیں کی گئی۔ کچھ علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوا تھا، کچھ علماء نے لکھا ہے،
کہ چونکہ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوا تھا تو اس لیے ان کو باپ کے نام سے نہیں پکارا جا سکتا، اس لیے انہیں ماں کے نام سے پکارا جائے گا، اور اسی لیے دیگر لوگوں کو بھی ماں کے نام سے ہی پکارا جائے گا، یعنی حضرت عیسیٰ کی وجہ سے دیگر لوگوں کو بھی ان کی ماؤں کے نام سے ہی پکارا جائے گا، یہ کچھ لوگوں کا خیال ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو محض شناخت کے لیے قیامت کے دن اس کے باپ کے نام سے یا ماں کے نام سے پکارا جائے گا تو پھر دنیا بھر میں ایک ہی نام کے بے شمار بہت سے باپ بیٹا ایک ہی نام کے، ماں بیٹا ایک ہی نام کے، یا باپ بیٹی اور ماں بیٹی بھی ہوتے ہیں، اور ایسی بہت سی مثالیں ہم اکثر دیکھتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح پکارا جانا کیسے شناخت ہو سکتا ہے؟ اور ہمارے موجودہ زمانے میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اب تو لوگوں کو اہم مقامات پر نام کے بجائے ان کے نمبروں کے حوالے سے یاد کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر قومی شناختی کارڈ کے نمبر، موبائل فون کی سم نمبرز اور امتحان ہال میں سیٹ نمبر کے حوالوں سے لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور پہچانا جاتا ہے۔ نام کو اہمیت بہت کم دی جاتی ہے، نام کو بہت کم اہمیت دی جاتی ہے، جبکہ قیامت کے دن تو خدا کا بنایا ہوا انتہائی جدید ترین نظام کام کر رہا ہوگا۔ قیامت کے دن خدا کا بنایا ہوا انتہائی جدید ترین نظام کام کر رہا ہوگا، اور اب بھی اللہ تعالیٰ کا جدید سسٹم دنیا میں کام کر رہا ہے، مگر ہم نہیں سمجھ پا رہے۔ ایسی صورت میں کسی کا نام لے کر پکارے جانے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اسی ضمن میں گزارش ہے کہ آج سے تقریباً 1.5 سال قبل اکتوبر 2020 میں میری کتاب دعا اور تقدیر شائع ہوئی تھی، جس میں یہی بات میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا جو نظام کائنات ہے وہ ہماری دنیا کے موجودہ جدید ترین نظام سے بھی کروڑوں گنا زیادہ جدید اور ایڈوانس ہے۔ پسماندہ نظام نہیں اللہ تعالیٰ کا جس طرح ہم سمجھ رہے ہیں، بلکہ بہت ایڈوانس ہے، زیادہ جدید اور ایڈوانس ہے۔ اس خودکار آٹومیٹک سسٹم یا نظام میں کسی کی شناخت کے لیے اس کا یا اس کے ماں باپ کا نام لے کر بلائے جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ خدا کے قدرتی خودکار آٹومیٹک نظام کے تحت سارے کام انجام پذیر ہوں گے۔ اور یہ جو روایات میں قدیم دور کی قلم، دوات، روشنائی وغیرہ سے فرشتوں کے لکھنے کی باتیں کہی گئی ہیں، یہ دراصل اس زمانے کے لوگوں کو انہی کے دور کے مطابق سمجھانے کے لیے کہی گئی ہیں، کیونکہ قدیم لوگوں کے سامنے اگر انٹرنیٹ سسٹم، کمپیوٹر، ٹچ موبائل فون یا ہوائی جہاز وغیرہ کی باتیں کہی جاتی تو انہیں وہ لوگ سمجھنے سے قاصر رہتے۔ لیکن فقط قرآن کریم کا انداز بیان ایسا ہے کہ اس کا مفہوم قیامت تک ہونے والی ترقی اور ایجادات پر بھی محیط ہے۔ تمام چیزیں اس سے ثابت کی جا سکتی ہیں قرآن کریم کے انداز بیان سے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اس علمی ادبی چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو مزید تحقیقی اور علمی باتیں سمجھنے کے لیے اس کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک بھی کر لیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ آج ہے 22 مئی 2022 بروز اتوار۔